تھے، تب اللہ کے نبی نے یہی فرمایا پلٹ کر دیکھ کر، اے مکہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میرا جی نہیں چاہتا کہ تجھے چھوڑ کر جاؤں، لیکن کیا کروں، تیرے اندر رہنے والے لوگ مجھے جینے نہیں دیتے۔ یعنی اللہ کے نبی کو بھی علاقے سے محبت ہو گئی۔ اور گھر میں اگر کوئی ایک شخص ہو، اس سے گھر کے تمام افراد کو محبت ہو جاتی ہے۔ اگر میرے گھر میں 10 بھائی ہیں، 10 بہنیں ہیں، یا 10 آدمیوں کا کوئی خاندان ہے، ایک بچی کی شادی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بھئی بچی گھر سے رخصت ہو گئی، گھر ویران ویرانہ نظر آتا ہے، گھر سونا سونا نظر آتا ہے۔ کیا اس نے گھر کا سامان لے کر گئی، کوئی چیز، کوئی فریج، کوئی الماری، کوئی دیوار، کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ، یا گھر کا کوئی حصہ اٹھا کر توڑ کر لے گئی؟ کچھ نہیں، بس اس سے ایک محبت لوگوں کو ایسی ہو گئی تھی، اس کی ایک کے جانے کی وجہ سے سارا گھر ویران نظر آتا۔ تو انسان کے دل کے اندر جو محبت ہونی چاہیے وہ بے شمار محبت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ سب فانی محبت ہے، جس کی محبت دل میں بٹھانا تھا، حقیقی محبت جسے کہتے ہیں، وہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت کو دل میں بٹھانا، دل میں بسانا اور صرف اللہ کی محبت رہنا، یہ مومن کی اصل نشانی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہوتے ہیں جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ان لیلاؤں پر کیا مرے جو فانی محبت ہے، اس مولا پر مرے جو باقی محبت ہے۔ اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کرنے کا موقع ہے، جتنی محبت ہم اللہ سے کریں اتنی کم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انسان کے دل میں اگر سب سے زیادہ میری محبت رہ جائے، وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، تو پھر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا کہ اس کی زندگی میں کبھی پریشانی آئے، کوئی تکلیفیں آئیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا، صحابہ کرام کے ذریعے سے کروایا، تابعین بھی کیے، اور قیامت تک کے آنے والی امت کو بھی یہ درس دیا کہ اپنے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہونا ہے تو وہ اللہ کی محبت ہونا ہے۔ ہم لوگوں نے افسوس اس بات کا ہے کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کی محبت کو بسائے رکھے۔ ہر ایک کسی کا دل کسی کی محبت سے خالی نہیں ہے، اگر خالی ہے تو وہ اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی جانب سے بھیجے گئے کلام کی محبت ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ نے ایک مرتبہ فرمایا، کسی تقریر میں نے سنا کہ ایک دیہاتی آدمی تھا جو قرآن لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے جس کو کلام کہا جاتا ہے، قرآن کریم کہا جاتا ہے، اس نے اپنے پیسوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور دکان پر جا کر کہا کہ میں نے سنا کہ اللہ کا بھی کوئی کلام ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، اس کے کلام سے محبت کرتا ہے، گویا وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کلام کیا ہے، وہ کتاب کیا ہے، کتنی قیمت کی ملے گی، میرے پاس اتنے پیسے جمع ہیں، آپ یہ لے لیجئے، مجھے کلام دیجئے۔ جب وہ کلام کو لے کر گھر پر آئے، شوہر اور بیوی دونوں تھے، ان کے دل میں اتنی محبت تھی، وہ جانتے نہیں تھے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، ہم اس کا ادب کیسے کریں، اس کا احترام کیسے کریں، اس کو کہاں پر رکھیں۔ ہمارے گھر میں کوئی ایسی اونچی جگہ نہیں جہاں پر ہم ادب کے لحاظ سے اس کو رکھ سکیں۔ شوہر نے کہا کہ میں تھوڑی رات اس کتاب کو اپنے سر پر لیے ٹھہروں گا، آپ سو جائیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ جا کر اس کتاب کو اپنے سر پر لے کر ٹھہر جائیں، میں سو جاؤں گا۔ اس طریقے سے دونوں نے ساری رات گزاری۔ صبح اٹھے تو دونوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم جانے تو صحیح کہ یہ کلام کیا چیز ہوتی ہے۔ تو دو باتیں یہاں پر انہوں نے ذکر کی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے انہیں کلام کو کھولا، انگلی رکھی، اللہ نے غیب سے ان کے دل میں قرآن کی محبت کو، قرآن کے کلام کو ایسے بٹھا دیا تھا کہ وہ قرآن کریم کو پڑھتے گئے، من الجنۃ والناس پر آ کر رک گئے۔ ایک اور بات یہ بتائی کہ ان کو پڑھنا تو نہیں آتا تھا، لیکن انہیں قرآن کو دیکھ کر یہ کہا کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے سچ ہے، جو کچھ لکھا ہوا ہے سچ ہے۔ انگلی کو آگے بڑھاتے، صفحہ پلٹتے، پھر وہاں انگلی رکھ کر کہتے مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن جو بھی لکھا ہوا ہے سچ ہے، بس اتنا کہتے کلام کو بند کر رکھ دیتے۔ چند دن کے بعد جب ان کا انتقال ہوا
کئی دنوں تک ان کے قبر سے خوشبوئیں آیا کرتی. جو اللہ سے محبت کرتے اس کے کلام سے محبت کرتے, اس کے حکم سے محبت کرتے, اس سے ملنے کی شوق میں اپنے آپ کو سجدہ ریز ہو کر قربان ہو جاتے. لیکن ہم نے اللہ سے محبت کو دور کر دیا. ہمارے دل میں ہم نے جگہ ہی نہیں رکھی کہ اللہ کی محبت کہاں آ جائے. غیر اللہ کی محبت ہم نے اپنے دل میں بسائی رکھی. اور اگر کوئی اس کے مجازی میں مبتلا ہو جائے, کسی غیر لڑکی یا لڑکے کے محبت میں گرویدہ ہو جائے, اس نے کوئی خط لکھ دیا ہو, کوئی لیٹر لکھ دیا ہو, پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا, جب اس خط کو دیکھتے اپنے آنکھ سے آنسو کو نکال کر اس خط پر ٹپکاتے اور اسی خط کو پھر واپس اس محبوب کے پاس بھیجتے اور یہ پیغام لکھ کر دیتے کہ میں نے اپنے آنسوؤں سے تمہارے خط کا استقبال کیا. لیکن جب اللہ کا کلام ہمارے سامنے آ جائے, ہم نے اس کو کہاں استقبال کیا؟ ہمارے آنکھ سے کبھی آنسو نہیں نکلی. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ جب پارلیمنٹ سے نکل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھی کے کسی انگلی پر پٹی باندھی ہوئی تھی. پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میرے انگلی پر زخم لگ گیا ہے. ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ترتیب بدل گئی ہے, زخم انگلی پر نہیں, زخم دل پر لگنی چاہیے تھی. ہمارے دل سے اللہ کی محبت نکل گئی ہے تو زخم وہاں لگنی چاہیے تھی. زخم کہاں لگا ہوا ہے؟ ہمارے دل میں غیروں کی محبت بس گئی ہے. ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی محبت کو نکال دیا. اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, مہینوں گزر جاتے ہیں, اس کلام پاک پر جزدان کو لپٹنے کی توفیق نہیں ہوتی. کسی کے گھر میں جزدان میں لپٹا ہوا قرآن موجود ہے, سالوں گزر جاتے لیکن اس کے اوپر سے دھول جھٹکنے کی توفیق نہیں ہوتی. ہم نے اپنے دل میں محبت کہاں بچائی ہے؟ ہم دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت کے, ہم دعوے کرتے ہیں قرآن سے محبت کے, لیکن ہم نے نہ کبھی سچے دل سے قرآن پڑھی, سچے محبت سے نماز پڑھی اور اپنے دل میں کبھی سچی محبت سے اللہ کے محبت کو اظہار کیا. اللہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ مجھ سے کہے اے اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں, تو میں اپنی ساری محبت اس پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن ہے کوئی محبت جو مجھ سے محبت مانگے؟ ہے کوئی شخص جو اپنے دل میں میری محبت مانگے؟ کوئی نہیں ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب یہ نازل ہوئی تھی تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ آج یہاں پر دین کو مکمل کر دیا ہے, لیکن یاد رکھو جب میرے پاس آ جاؤ, جب واپس مجھے لوٹ کر میرے پاس آنا ہے, ورضیت لکم الاسلام دینا, تمہارے دل کے اندر اسلام کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو. اور جب دل کے بارے میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دل میں جب محبت پیدا ہوتی ہے سکون ملتا ہے. دل اچھے اچھے گھروں میں رہنے سے سکون نہیں ملتا, اچھے اچھے قالینوں پر سونے سے, اچھے اچھے بستروں پر سونے سے, اچھی اچھی کاروں میں پھرنے سے تمہارے دل کو سکون نہیں ملتا. تمہارے دل کو اگر سکون ملتا ہے اللہ کی یاد سے ملتا ہے, اللہ کی محبت کو دل میں رکھنے سے ملتا ہے. میرے بھائیوں, سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل سے اللہ کی محبت کو نکال دیا ہے. اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھانا ہے. پیغام آج کا یہی دینا ہے کہ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھائیں. باقیہ دنیا کی تمام خواہشات کو چھوڑ دے, دنیا کی تمام تکلیفوں کو چھوڑ دے, اللہ کی محبت کو اپنے دل میں سب سے زیادہ بٹھا کر رکھیں. بے شک بیوی کی محبت ہو, بے شک اولاد کی محبت ہو, کاروبار سے محبت ہو, ان تمام محبتوں کے علاوہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ غالب ہونی چاہیے. ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے ذہنوں کے اندر نفسانی خواہشات آتے ہیں, گندے گندے خیالات ہمارے سجدوں میں آتے ہیں. ہم نماز کہاں سے پڑھتے ہیں؟ ہم نماز کے لیے تکبیر اولیٰ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں, دماغ کے اندر پورے خیالات دوسرے لوگوں کے آتے ہیں. وہ چیزیں جو ہم نے بازاروں میں دیکھی ہیں, وہ چیزیں جو ہم نے فحش فلموں کے ذریعے سے اپنی نگاہوں کے اندر پیوست رکھی ہے, وہ چیزیں ہماری نمازوں میں خیال آتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم کو کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنے خیالات کو پاک کریں. ایک صحابی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, میں نے یاد رکھا تھا لیکن بھول گیا ہوں. ایک صحابی کسی باغ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. جب نماز کے درمیان میں انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ جو ان کے کھجور کے درخت کے اندر کسی جگہ پر رک گیا, اٹک گیا ہے, پھنس گیا ہے اور وہ پھڑ پھڑا رہا تھا. یہ نماز میں تھے, ان کے دل میں ذہن میں خیال آیا کہ کوئی پرندہ کسی درخت کے اندر پھنس گیا ہے, وہ پھڑ پھڑا رہا ہے, مجھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کو نکالنی چاہیے.
نماز سے فارغ ہوئے، اس پرندے کو نکالا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ جو میرے کھجور کا باغ ہے میں سارا آپ کے لیے وقف کرتا ہوں کہ اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا بڑا درخت ہے، اتنے کھجور کے باغ ہے اور پھر اتنے پھلدار درخت ہے، تم کیوں قربان کرنا چاہتے ہو؟ اس صحابی نے فرمایا وہ درخت میری زندگی میں کوئی کام نہیں جو میری نماز میں خلل کرنے والا بن جائے، وہ باغ میری زندگی میں کوئی کارآمد نہیں ہو سکتا، وہ تجارت میرے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی جو میری نماز میں خلل کر سکے، جو میری عبادت میں خلل ڈال سکے، میرے ذہن کو منتشر کر سکے، ایسی چیزیں میں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کتنے کام ایسے کیے ہیں جو نماز میں رکاوٹ بنتے ہیں، جو عبادت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بیٹھا کرتے ہیں، فون بجتا ہے، اللہ کی پناہ قرآن کو بند کر کے فون نکال کر دیکھتے ہیں۔ وہ اللہ اتنا قادر ہے کہ اسی وقت ہمارے ہاتھوں کے اندر فالج اور لقوہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں معاف کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہم بہت دور ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، مرصاد کہتے ہیں گھاٹ کو، جس طریقے سے شکاری کسی پرندے کو دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کو بند کر کے نشانہ تاک کر رکھتا ہے، اللہ کی نظریں بھی ہمارے اوپر نشانہ تاک کر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اللہ اگر چاہتا تو اسی وقت ہماری روح کو قبض کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے معاف کیا ہے۔ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ سے تعلق کو جوڑے ہوئے ہیں، کسی فون آتا ہے، کوئی میسج آتا ہے، قرآن کو بند کر کے فون دیکھتے ہیں۔ نماز میں ہوتے ہیں، نماز سے باہر نکلتے ہیں، پہلے اپنے جیب میں ہاتھ جاتا ہے، موبائل کو نکال کر فون کو آن کرتے ہیں یا پھر سائلنٹ موڈ سے نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کتنے میسج آیا ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے ایسا محسوس کیا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ ہمیں میسج بھیجنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی کوئی چیز ہماری زندگی میں نہ رہے جس سے ہم اللہ کی محبت سے غافل ہو جائیں۔ ساری چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکال پھینکے، یہ زندگی کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ جتنے بھی ہم آرام کی چیزیں جمع کر لیں، لاکھوں کروڑوں روپیوں کی دولت ہم اپنے پاس جمع کر کے رکھے، لیکن ایک وہ وقت آئے گا کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جب ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہماری اولاد ان چیزوں کے لیے لڑتے رہیں گے۔ اور بسا اوقات تو اولاد ماں باپ کے لیے بد دعا کرتی ہے، ہے میرا باپ یہ کیوں چھوڑ کر جاتا، اگر یہ چھوڑ کر نہ جاتا آج ہمارے بھائیوں کے درمیان میں اتحاد تو باقی رہتا۔ اتنی لاکھوں روپے دولت چھوڑ کر گیا، آج ہمارے بھائی ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہماری بہنیں وراثت کے حق کے لیے لڑ رہی ہیں۔ کاش اگر میرا باپ اتنی دولت نہ چھوڑتا۔ میرے بھائیوں، یہ دولت کچھ کام آنے والی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ میں تمہیں 5 چیزیں بتاتا ہوں، ہے کوئی شخص جو ان 5 چیزوں پر عمل کر لے، سنے، عمل کرے اور دوسرے لوگوں کو پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں وہ چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں، بتائیے آپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، عبادت کے درجے پر خود بخود پہنچ جاؤ گے، ولایت کے درجے پر پہنچ جاؤ گے، عابدین میں تمہارا شمار ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے، ہم نے ظاہر کو عبادت سمجھ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کثرت سے نماز پڑھو، کثرت سے روزے رکھو، کثرت سے حج کرو، کثرت سے صدقہ کرو، کثرت سے نمازیں پڑھو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، تم عابدین کے درجے تک پہنچ جاؤ۔ ہم نے عبادت کرنے کو اپنے آپ کو بڑا عابدین سمجھا، 5 نمازیں پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، صدقہ کر لے، ہم سمجھتے ہم سب سے بڑے عابد بن گئے ہیں، سب سے بڑے متقی بن گئے ہیں۔ لیکن خلوت میں جائیں، تنہائی میں جائیں، وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں جو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آنے لگتی ہے۔ جسم پر لباس سفید کرتا پیجامہ ہوتا ہے، سر پر ٹوپی ہوتی ہے، چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، نام مسلمانوں کا ہوتا ہے، لیکن تنہائی میں کرنے والا کوئی گناہ ایسا نہیں چھوڑتا جو ایک عام آدمی نہ کر بیٹھا ہو۔ وہ تمام گناہ تنہائی میں کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے ظاہر کو دیکھ کر لوگوں کے اوپر فتوے لگانے بیٹھے کہ یہ حافظ ہے، یہ عالم ہے، اور یہ متقی ہے، یہ عابد ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ بڑا آدمی ہے۔ اس کی تنہائی میں دیکھو بہت بڑے بڑے گناہ۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گناہ کرتا ہے سب سے پہلی چیز ہے اس کی رزق سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہے کوئی بندہ جو کہے کہ میری رزق میں برکت ہے، لاکھوں روپے کماتے ہیں لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے رزق کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو۔ اللہ کے نبی نے دوسری چیز فرمایا میں لوگوں کو عزت کے ذریعے سے نکال کر ذلت کے در پر ان کو بٹھاتا ہوں جو گناہ کرنے والے۔ کتنے آدمی ہیں جو ذلیل ہوتے ہوئے پھر رہے ہیں،
10 چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا. کسی اور موقع پر میں باقی باتیں عرض کر دوں, لیکن اللہ کے نبی نے ایک بات یہی فرمائی کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا. ہم تنہائی میں رہتے ہیں, دوستوں کی محفل میں ہوتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, وہ گناہ جو کسی اور نے نہیں کیا ہم بیان کر کے اپنے نام اعمال میں گناہ کو شامل کر رہے ہیں. وہ جھوٹ بولتے ہیں, اس کو گناہ نہیں سمجھتے. ہم نے گناہ سمجھا صرف نماز چھوڑنے کو, ہم نے گناہ سمجھا صرف شراب پینے کو, جھوٹ بولنے کو نہیں سمجھا, غیبت کرنے کو نہیں سمجھا, کسی کو دھوکہ دینے کو نہیں سمجھا. میرے بھائیوں, یہ سب سے بڑی سخت چیز ہے کہ ہم نے جھوٹ کو, غیبت کو گناہ نہیں سمجھا ہے, حسد کو گناہ نہیں سمجھا ہے. ہم کو چاہیے کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو سوچ سوچ کر اپنی زندگی سے گناہ کو نکالے اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھائے. جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو لوگوں سے محبت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. آج باپ کو دیکھے اپنے بیٹے سے نفرت کرنے لگتا ہے, بیوی سے پوچھے وہ اپنے خاوند سے نفرت کرتی ہے, خاوند اپنے بیوی سے نفرت کرتا ہے. دنیا بھر کے لوگوں سے, عورتوں سے آدمی کو محبت ہوتی ہے, گھر میں رہنے والی جائز عورت سے اس کو محبت نہیں ہوتی. عورت اپنے فونوں میں دیکھ کر ہزاروں مردوں سے محبت کرتی ہے, لیکن گھر میں موجود رہنے والا جائز اور حلال مرد سے اس کو محبت نہیں. یہ ہمارا معاشرہ ہو گیا. بچے اپنے دوستوں کے ساری باتوں کو سننے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں, لیکن باپ کی بات کو ماننے تیار ہیں, ماں کے حکم کو توڑتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے دل سے جس کی حقیقی محبت اللہ کی محبت کو رکھنی تھی اس کو نکال دیا ہے, غیر اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا ہے. انجام برے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. میرے بھائیوں, گھروں میں محبت کا ماحول پیدا کرے, اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے, اپنے خاوند سے محبت کا اظہار کرے, بھائیوں سے بہنوں سے محبت کا اظہار کرے. اللہ نے ہر ایک کے الگ الگ درجے رکھے ہیں. گھر میں 4 عورتیں ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے, بیوی ہوتی ہے, بہن ہوتی ہے اور بیٹی ہوتی ہے. اللہ نے محبت کے الگ الگ درجے رکھے. جو محبت کا اظہار اپنی بیوی سے کر سکتے وہ اپنی بہن سے اور ماں سے نہیں کر سکتے. جو اپنی ماں سے کر سکتے وہ بیوی اور بہن سے, بیٹی سے نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں, یہ محبت کے درجوں کو سمجھے, محبت کی باتوں کو سمجھے, اپنے دل میں اللہ کی محبت کے بعد ان لوگوں کی محبت کو بڑھائیں. دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں ہزاروں روپے ہوٹلوں کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ گزار دیتے ہیں, لیکن 10 روپے کی چیز اپنی بیوی کے لیے گھر پر لے جانا مرد کے لیے پسند نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گھر میں داخل ہوتے ہو تو محبت کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, چہرے پر مسکراہٹ رکھ کر گھر میں داخل ہو. اور بیوی سے فرمایا جب شوہر گھر پر آئے تو مسکرا کر اس کا استقبال کرو, تاکہ وہ باہر جا کر جو محنت کرتا ہے اپنی توانائی کو, اپنے خون کو پسینے کے ذریعے سے نکال کر جو لوہے پر, لکڑ پر صرف کر کر تمہارے لیے کما کر لاتا ہے, اس کی تھکان کو دور ہو جائے, تمہارے چہرے پر مسکراہٹ. شوہر سے کہا کہ تم جب گھر پر جائے تو اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر جاؤ. تمہاری بیوی جب تم صبح میں اٹھے چادر کو چھوڑ کر آئے تھے, جب تم غسل کیے تولیے کو وہیں پر رکھ کر آئے تھے, کھانا کھائے برتن کو وہیں رکھ کر آئے تھے, جوتے پہنے جوتے کی بے ترتیب کو رکھ کر آئے تھے. جب تم شام میں گھر پر جائے دسترخوان کو طے کیا ہوا, بلینکٹ طے کی ہوئی, توالیے کو سکھا کر لپیٹ کر رکھا ہوا, گھر میں تمہاری خدمت کرنے والی بیوی موجود ہے. اگر یقین نہ ہو ایک دن اپنی بیوی کو میں کے بھیج کر سارا کام خود کر کے دیکھے وہ کتنی محنت کرتی ہے. بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے, محبت کا اظہار کرے, جائز محبت ہے, محبت کا اظہار کرے, بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرے. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو باپ کے ساتھ ایک وقت بیٹھ کر کھانے کے لیے تڑپ جاتے ہیں, لیکن باپ کا پیار نہیں ملتا ہے. بچے کہتے ہیں ہم صبح میں اٹھ کر اسکول جانے کی تیاری کرتے ہیں, باپ سویا ہوا ہوتا ہے. جب ہم شام میں آ کر اپنے باپ کے ساتھ کھانے کا انتظار کرتے ہیں, باپ فون کے اندر یا پھر لیپ ٹاپ کے اندر اپنے کاروبار کے حسابات کرنے میں مصروف رہتا ہے. ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہتے ہیں صبح میں, وہ گھر کے کام کے لیے مصروف ہوتی ہے. شام کا وقت ہوتا ہے تو ٹی وی سیریلوں کے اندر لگ جاتی ہے. بچے تڑپ جاتے ہیں اپنے ماں باپ کی محبت کے لیے. جب بڑے ہو جائیں گے ماں باپ ترس جائیں گے اپنی اولاد کی محبت کے لیے, لیکن اولاد ان کو اولڈ ایج ہوم پر چھوڑ کر آئیں گے, یہ یقینی بات ہے. اس لیے محبت کو بانٹیں, محبت کے انداز کو بڑھائیں, بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کا اظہار کیسے کیا تھا, سیرت کا مطالعہ کریں, خود بھی پڑھیں, گھر میں رہنے والی عورتوں کو, مردوں کو پڑھائیں. شادی سے پہلے یہ تمام تعلیمات کو دے کر بھیجیں. یاد رکھے
دنیا میں کوئی لڑکی حضرت مریم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی باصفات، باکمال اور باحیا نہیں ہے. کوئی مرد حضرت یوسف علیہ السلام جیسا پاک دامن نہیں ہے. لیکن کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہے. خامیوں کو دور کرے، خوبیوں کو اپنے آپ میں لگائے، اس سے محبت کے پیغام کو بڑھائے. اور ان سب کے بعد میں گول پھر کر پھر وہی آؤں کہ اللہ کی محبت کو سب سے پہلے آگے رکھیں. اپنے دل کے اندر سے اللہ کی محبت کو نکلنے کے نتیجے یہ ہیں کہ غیر اللہ کی محبت آ گئی، جائز محبتیں ہم سے دور ہو گئی. بیوی سے محبت کے اظہار میں کہے کہ میں آج گھر سے آفس سے جلدی گھر آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت آپ کے ساتھ گزاروں. دیکھیں بیوی کی ساری تھکان دور ہو جائے. کوئی شوگر کا مریض ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، گھر پر جا کر کہے بیوی سے بیگم مجھے شوگر کی بیماری آئی ہے، اب یہ جانے والی نہیں ہے، مجھے شکر سے پرہیز کرنی ہے، مجھے میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ جب چائے بنائیں تو چائے ایسی بنائے جس کے اندر شکر نہ ہو، پھیکی چائے بنا کر لائے. بیوی 2 دن لا کر دے گی، تیسرے دن مجھ سے ضرور غلطی ہوگی، ضرور غلطی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پھر دوبارہ پھیکی بنا کر لائے. تیسرے دن چوتھے دن اس سے ضرور غلطی ہو جائے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کو ڈانٹے، تم تو مجھے زہر دینے پر لگ گئی ہو، تم تو مجھے مارنے لگ گئی ہو، تم تو چاہتی ہے کہ میں جلد سے جلد مر جاؤں. ایسا نہ کہیں. بیوی سے محبت کے انداز میں کہیں، محبت کے پیغام کو بڑھاتے ہوئے کہیں بیگم میں نے کئی مرتبہ آپ سے کہا کہ آپ چائے بنانے کے بعد اپنی انگلی کو چائے کے اندر نہ ڈبایا کریں. جب آپ اپنی انگلی کو چائے کے اندر ڈالتی ہے تو چائے میٹھی ہو جاتی ہے. ایسا تو کوئی کہہ کر دیکھے، کوئی کہہ کر تو دیکھے. بیوی چاہتی ہے کہ ایسے الفاظ میرا شوہر کہیں. یاد رکھے اللہ نے 18,000 مخلوقات بنائی ہے، ان میں سے ایک عورت ایسی مخلوق ہے. ساری مخلوق غذا کھا کر موٹی ہوتی ہے اور عورت شوہر کی باتیں سن کر موٹی ہوتی ہے، شوہر کی محبت کی باتیں سن کر موٹی ہوتی ہے. اور شوہر چاہتا ہے کہ بیوی سب سے زیادہ میری تعریف کرے، بیوی کی نگاہ صرف میرے اوپر رہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان محبت کو بڑھائیں، اولاد کی محبت کو بڑھائیں، ماں باپ کی محبت کو بڑھائیں، اور ان سب سے اوپر اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بڑھائیں. ہم نے کتنے گناہ ایسے کیے ہیں جو اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں تو شرمندہ ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات ہمیشہ میں دعاؤں میں بھی اکثر کہتا ہوں، اے اللہ ہم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کے ہر حصے سے ہم نے گناہ کیا ہے، لیکن پورے جسم کے اندر 4 انچ کا ایک ایسا ماتھا ہے جو ہمارے سر کے اوپر، جس کو ہم پیشانی کہتے ہیں، جو آج تک کسی کے سامنے ہم نے نہیں ٹکایا. اے اللہ اسی کے بہانے آپ ہماری مغفرت کر دی. یہ اللہ سے ہم دعائیں مانگے. اپنے ماتھے کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچائیں. غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شرک کریں، بلکہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ بھی اللہ کی محبت کے خلاف ورزی ہے. ہم لوگوں کو سلام کرتے ہیں، جھک کر سلام کرتے ہیں، جھک کر سر کو جھکاتے ہیں، ہاتھ کو اٹھاتے ہیں. کسی ایک علاقے کے اندر وہاں پر یہ رواج ہے کہ جھک کر سلام کرے. وہ اس کو فرش کہتے ہیں، ہاتھ کو فرش سمجھتے ہیں اور پیشانی کو فرش پر رکھنا فرشی سلام جسے کہتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، یہ بھی شرک کرنے کے خلاف، یہ بھی شرک کرنے میں شامل ہے. سر کو بلند رکھے، عزائم بلند ہو تو سر خود بخود بلند ہوتا ہے. سر کو بلند رکھ کر سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے آپ کو گناہوں سے بچے. میں نے دونوں باتیں کہی ہے، اللہ کی محبت کو دل میں رکھنا ہے اور پھر گناہوں سے بچنا ہے. گناہوں سے جتنا بچیں گے نیک کام کی توفیق خود بخود ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ دن میں 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اللہ رب العزت ایک فرشتے کو خاص اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے کہ یہ فرشتہ اس کے گناہ سے بچنے کے لیے اس کی مدد کرتا ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی باڈی گارڈ ہو، کوئی گن فائر کرے گا ہمارے اوپر، کوئی بندوق لے کر مارے گا، کوئی تلوار لے کر مارے گا، کوئی پتھراؤ ہمارے اوپر کرے گا، کوئی دشمن ہمارے اوپر جان لیوا حملہ کرے گا، نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ اگر کوئی باڈی گارڈ ہو. لیکن جس کا باڈی گارڈ فرشتہ ہو، کوئی شیطان اس کے اوپر حملہ کرے گا، نہیں کر سکتا. اس لیے روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھ لے. ہے کوئی بچہ ایسا جو یہ کہے کہ مجھے اعوذ باللہ یاد نہیں؟ کوئی بچی، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی مرد کوئی کہہ سکتا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن کمی اس بات کی ہے کہ ہم نے نہیں پڑھا ہے آج تک. آج سے ارادہ کریں کہ روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ بغیر پڑھے ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں. اور پھر دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اگر سجدے میں سر رکھے اور 3 مرتبہ کر دے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ فرماتے ہیں سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے میں اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیو کتنا آسان کام ہے. اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان کام ہے کوئی مشکل اس میں؟
1 منٹ کا وقت لگتا ہے، اللہ پورے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم اپنی زندگی کو بدلے، زندگی کے کارناموں کو بدلے، زندگی کے طور طریقوں کو بدلے، زندگی کے اعمال کو بدلے، زندگی کو ہی بدلے اور اپنی زندگی میں اللہ کی محبت کو بٹھائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کرے۔ جو بندہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ نفل نمازیں نہ پڑھا ہو، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے کہ اگر کوئی شخص فرض ادا کرے اور واجبات ادا کرے، کوئی دوسرا کام نہ کرے، صرف گناہ سے بچ جائے، اللہ کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ یہ جو اس زمانے میں یہ جو دور چل رہے ہیں، یہ جو موبائل فون کا گروپ کا، اللہ رحم کرے، اللہ معاف فرمائے، 1000 بار اللہ معاف فرمائے، اس گروپ کے اندر رات کے 2 بجے دیکھے کوئی میسج ضرور آ جائے گا۔ گویا شیطان نے لوگوں کو مقرر کر کے رکھ دیا ہے کہ تم سو جائے یہ جا کر میسج کرے گا، جب یہ سو جائے تو یہ جا کر میسج کرے گا، کوئی نہ کوئی لمحے میں میسج آتا ہے، اور ان میسج کو قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ ان گروپوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ گھر جائیں، سب سے پہلے ان سارے گروپ کو ڈیلیٹ کرے، جس سے نہ ہماری دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ موبائل فون سے پاسورڈ کو ختم کر دے۔ جب ایک آیت ہمارے سامنے آئی، اللہ نے قرآن کریم میں سورہ یاسین میں فرمایا کہ میں بندے کی ایک ایک چیز پر نظر رکھا ہوا ہوں، ایک ایک لمحے کو بندے کی میں نوٹ کر کے رکھتا ہوں۔ ہم موبائل فون کے اندر ہزاروں چیزیں رکھتے ہیں، پاسورڈ ڈال کے رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے ہم بتا نہ سکیں۔ جب میں نے سنا میرے فون سے موبائل فون کے پاسورڈ کو ہٹا دیا، ہم پاسورڈ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے فون سے کوئی غیر آدمی کوئی چیز نہ دیکھ، اسی لیے تو رکھتے ہیں نا۔ کس لیے رکھتے ہیں پاسورڈ؟ کہ میرے فون کا کوئی میسج، کوئی ڈاٹا، کوئی فوٹو، کوئی نمبر، کوئی چیز، کوئی دوسرا آدمی، حتیٰ کہ میرا بھائی، میری بیوی، میرے بچے، میری ماں، میرا باپ، میرا قریبی، میرا رشتہ دار، میرا کوئی چیز نہ دیکھ سکے، اسی لیے رکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھے، جب قیامت کا منظر ہوگا، اللہ کہیں گے اے میرے بندے، تم نے گناہوں کو اپنے فون میں بچا کر رکھا تھا لوگوں سے چھپا کر، لیکن میں نے فرشتوں کے ذریعے سے تیری ایک ویڈیو بنائی رکھی، میں نے ایک ویڈیو کو بنائی رکھا ہے، بتاؤں لوگوں کے سامنے بتا دوں کہ یہ بندہ کتنا گنہگار تھا، اس نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ ایک ویڈیوگرافی ہم نے کی تھی، بتاؤں یا پھر جہنم میں جائے گا؟ میرے بھائیوں، ہم نے سے کوئی میں کا لال ایسا نہیں جو اللہ سے کہے اللہ آپ ویڈیو بتا دیجیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں میں نے کیا گناہ کیا۔ چپ چاپ خاموش ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا، لیکن میرے گناہ کسی کے سامنے مت بتائیے۔ میرا باپ دیکھے گا تو کہے گا میرا بیٹا تھا، اتنا گناہ کرتا تھا۔ بیوی دیکھے گی تو کہے گی میں شوہر سے کتنی محبت کرتی تھی، لیکن میرا شوہر اتنا بڑا گنہگار تھا۔ میرے استاد دیکھیں گے، میرے رشتہ دار دیکھیں گے، میرے پڑوسی دیکھیں گے تو اللہ کیا کہے؟ اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں جہنم میں چلا جاؤں گا، جل جاؤں گا، میں بھول جاؤں گا، سانپ جیسے زہریلے سانپ میں جاؤں گا، لیکن اللہ میرے گناہوں کو کسی کے سامنے مت بتائیے۔ یہاں تک کہ اگر میرا نبی دیکھے گا تو رسوا ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میرے نبی رسوا ہو جائے، میں جہنم میں جانا پسند کروں۔ میرے بھائیوں، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم نبی کو رسوا کر سکیں، اپنے اساتذہ کو، اپنے رشتہ دار کو رسوا کر سکے، تو پھر ہم گناہ کیوں کریں؟ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ ہم سچے دل سے توبہ کریں، اے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں کہ اگلی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کریں گے، جتنے گناہ ہم نے آج تک کیے ہیں اے اللہ سب کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں لیکن اگلی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں اللہ آپ کی محبت کو بسانا چاہتے ہیں، غیر اللہ کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں، آپ کی محبت ہمارے دل میں بس جائے۔ اللہ اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی نہیں چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ، پوری محبتوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ فرمائے، حقیقی محبت کو اپنے دل میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔